کو تین ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، جو شخص بھی ان تین چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس پر ہوگی، اس کی زندگی میں چین آئے گا، اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن عام طور پر ہم مسلمان ان تین چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت دے رہا ہے وہ نعمت باقی رہے، تو آپ کو ان تین چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھولنے والی ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو چین اور سکون والا بنا دیں گی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارو گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ان تین چیزوں کو جانیے اور اس پر عمل کرنے کی آج ہی سے نیت کر لیں۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، شکر۔ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت کچھ دن تو رہتی ہے ہمارے پاس، کچھ دنوں کے بعد وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ نعمت ہم سے کیوں چھین لی گئی؟ نعمت ہم سے تب ہی چھینی جاتی ہے جب ہم ناشکری کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے نوازا، مثال کے طور پہ ہمارا کاروبار چلنے لگا تو ہم اس میں سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہر سال زکوٰۃ نکالیں اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں، حرام سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو یہ نعمت باقی رہے گی۔ اور جب اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے اور اس نعمت کے شکر کرنے کے بدلے میں دوسری نعمت ہمیں مل جاتی ہے، تیسری ملتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، رحمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے ہم سب لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شکر کرنے والے بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بندوں کا شکر ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ آج ہم نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو ہمارا حق تھی، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا فرما دیا، اچھی صحت عطا فرما دی، پھر بھی ہم جو ہے نا اپنے سے ہائیسٹ والے کو دیکھ کر مایوسی کا شکار رہتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی عطا فرما دی، پھر بھی وہ جو ہے اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، وہ اس کی کمیوں کو ہی دیکھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا شوہر عطا فرما دیا تو وہ جو ہے نا اچھے شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ شوہر کے اندر کی کمیوں کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو پہچانیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ میں حیران تھا جب میں نے یہ واقعہ سنا، اور یہ بالکل ایک دم ریئل واقعہ ہے نا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں حیران ہو گیا، کیا اس درجے کی بھی ناشکری لوگ کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون ہیں جن کی شادی ہوئی ہے کئی سال پہلے، تو وہ جو ہے نا پیروں سے معذور ہیں، وہ پیروں سے چل نہیں سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنی معذور ہیں کہ وہ کسی بیساکھی کا سہارا لے کر بھی نہیں چل پاتی ہیں، ایسی معذور ہیں وہ۔ جو رکشہ ہوتا ہے نا اس پہ بیٹھ کے وہ جاتی واتی تھی، کہیں بھی ان کو جانا ہوتا تھا۔ تو کسی لڑکے کو ان سے محبت ہو گئی اور اس نے جو ہے نا ان سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکے کی محبت کا یہ عالم تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، ٹھیک تھی بس اپنے، ہے نا۔ میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت میں جب میں ان کو دیکھتا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا، ہمارے گھر ان کا آنا جانا بھی تھا۔ تو بہرحال اس نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد کیا اس درجے کی وہ محبت رکھتا تھا لڑکا کہ اگر ان کو کہیں جانا ہوتا تھا
تو وہ گود میں اٹھا کر بائک پہ بٹھاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں پھر بائک کھڑی کر کے پھر پیٹھ پہ لاد کے یا گود میں بٹھا کر وہاں لے جاتا تھا جہاں اس کو جانا ہوتا تھا، پروگرام میں، شادی میں، کہیں اور شاپنگ کرانے تو گود میں لے کے جاتا تھا، کہیں گھومنے جا رہا ہے تو پیٹھ پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا، اور لمبا سفر ہے، پیدل چلنا ہے تو پیٹھ پہ لاد کے وہ گھماتا تھا، اس درجے کی محبت رکھتا تھا۔ تو اتفاق سے شادی کے کئی سال کے بعد وہ ہمارے گھر آئیں، اور ہمارے جب گھر آئیں تو ہماری والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہماری والدہ کو وہ بھابھی کہتی ہیں، تو ایسی ہی بات چلی تو ہماری والدہ نے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور شکر ہے کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام سے تمہیں نوازا ہے کہ ایسا شوہر تمہیں دے دیا جو تمہاری اتنی فکر رکھتا ہے، اتنی کیئر رکھتا ہے نا، تمہیں پیٹھ پہ گود میں لے کے کہیں بھی جاتا ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے نا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب کیا تھا؟ بھئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تو مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتی ہوں، اللہ نے تو مجھے اتنا دیا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتی تھی، اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یہ جواب اس کا سمپل سا تھا، لیکن جب ہماری والدہ نے یہ کہا تو انہوں نے فڑاک سے کیا جواب دیا؟ تو مطلب ہم خوش قسمت ہیں تو کیا وہ خوش قسمت نہیں ہے؟ ان کی قسمت نہیں کھل گئی کہ ہم ان کو مل گئے ہیں؟ حالانکہ وہ لڑکا کوئی ایسا نہیں ہے بہت زیادہ مطلب اس کو کوئی پرابلم ہو، اس کے بھی کچھ باڈی میں پرابلم ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل فٹ فاٹ ہے ایک دم۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں جن کے پیر خراب ہوں، ہاتھ خراب ہوں یا کچھ اور ہو، تو ان کو ایسے ہی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ تو فڑاک سے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی تو قسمت اچھی ہو گئی، ان کی بھی تو بھاگے کھل گئے، ان کی بھی تو زندگی اچھی ہو گئی، ہم مل گئے ان کو، کہاں مل رہی ہیں ہم جیسی عورتیں؟ یہ ان کا جواب تھا۔ اب یہ ناشکری کی ایک بہت زبردست مثال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اتنے لوگ ناشکرے بنے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی میں 4 کمیاں ہیں تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کی بیوی کے اندر 6 کمیاں ہیں۔ آپ اس سے بھی زیادہ خراب لوگوں کو دیکھو تو تمہیں کیا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگے گی، اور اپنی بیوی کی برائیوں کو مت دیکھو بلکہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو بھی دیکھو۔ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کی برائیوں کو نہ دیکھیں۔ اگر شوہر کے اندر ایک کمی ہے تو ایک خوبی بھی ہوگی، آپ خوبی کو دیکھو، برائی کو نظر انداز کر دو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو تو 10,000 کمانے والے کو دیکھو۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو 15,000 کمانے والے کو دیکھو۔ اگر آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہو، آپ کا مکان 3 منزل 4 منزل نہیں بنا ہوا، تو اس کو دیکھو جو کرائے پہ رہ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو، دیکھ رہے ہو 1 لاکھ والے کو، آپ کا 1 منزل بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو 2 منزل والے کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ناشکری تمہارے اندر پیدا ہوگی اللہ کی، ہے نا، تم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو۔ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دین کے معاملے میں حرص کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں جب نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ 2 وقت کی روٹی اللہ آپ کو بڑھیا کھلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھو جو 1 وقت کی بھی نہیں کھا پا رہا ہے ٹھیک سے، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اب بہو ہوتی ہے وہ ساس کے اندر کمیوں کو دیکھتی ہے، ساس ہوتی ہے وہ بہو کے اندر کمیوں کو دیکھتی ہے۔ ہم کیا کریں کہ خوبیوں کو دیکھیں اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کرنے کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اگر ہمارے نظر میں کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، وہ پرابلم بھی شکر کرنے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمت تو چھین لی جاتی ہے، بدلے میں وہ پرابلمز ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، آپ بس اسی کمی کو لے کے بیٹھے ہو، ناشکری کر رہے ہو کہ اللہ کو میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، دنیا بھر کی چیزیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک نہیں ہوگی لیکن یہ پرابلم بڑھ جائے گی۔ کسی کے خاوند کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، اپنے خاوند کی برائیوں کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کی ناشکری کر رہی ہے، کہہ رہے اللہ نے میرا تو نصیب یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ پرابلم تو ٹھیک نہیں ہوگی، تمہاری بے چینی ہی بڑھے گی۔ اور اگر تم خاوند کی اچھی چیزوں کو دیکھو گی، خوبیوں کو دیکھو گی،
सास की खूबियों को देखोगी, सास अपनी बहू की खूबियों को देखेगी, नजरअंदाज कर दो गलतियों को अल्लाह की रजा के लिए, तो क्या होगा कि शुक्र करने के नतीजे में अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देगा। तो पहली चीज है शुक्र। कोई भी चीज हो, वालिदैन को चाहिए औलाद अच्छी मिल गई शुक्र अदा करें, बीवी आपको अच्छी मिल गई शुक्र अदा करो, बीवी को शौहर अच्छा मिल गया शुक्र अदा करो। अच्छा एक चीज और है कि जब भी ये चीजें हम सुनते हैं, नसीहत वाली बातें सुनते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हम अपने अंदर झांके, लेकिन शुक्र वाली बातें सुन के, सब्र वाली बातें सुन के हम अपने अंदर झांकने के बजाय दूसरों पर अप्लाई करते हैं ये चीजें। मिसाल के तौर पे मैं ये बता रहा हूं कि भाई खाविंद को चाहिए कि वो अब अपनी बीवी के अंदर खूबियों को देखे, तो बजाय इसके कि औरतें मेरी बातों को सुनने के बाद अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, खुद शुक्रगुजार बने, वो क्या करेंगी बजाय अपने अंदर देखने के, वो ये चीजें शौहर, देखो मेरा शौहर ऐसा करता है, सही है, मुफ्ती साहब सही करें, देखो शौहर ऐसा करता है। शौहरों को ये चाहिए कि मेरी बात सुनने के बाद अपने अंदर झांकें, तो वो अपने अंदर झांकने के बजाय क्या करेंगे, देखो मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी। तो होता क्या है कि हम जितनी भी नसीहत की बातें सुनते हैं, तो हम अपने अंदर गौर व फिक्र करने के बजाय, आप उसको अपनी जिंदगी में अमल करने के बजाय दूसरे के ऊपर सेट करते हैं और फिट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है आजकल माशरे में, तभी जो है कोई भी चीज अमल में नहीं आ पा रही है। कोई भी चीज हमने सुनी तो फौरन इसके कि हमें अपना ख्याल आए, अरे कहीं मेरे अंदर तो ये चीज नहीं है, बजाय इसके हमें ख्याल दूसरे का आ रहा है जिससे हम जलते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, सास अगर कोई बात सुन रही है तो ये नहीं कि खुद के अंदर गौर करें, बहू का ख्याल आ रहा है, बहू को सास का आ रहा है। यही वजह है कि हम एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए बयान सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए कोई नसीहत की बात नहीं सुन रहे। इसीलिए शुक्र हमें करना है, सामने वाला क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, नेमतें हमें अल्लाह की लेनी है, इसीलिए शुक्र जो करना है वो हमें करना है। शौहर कर रहा है नहीं कर रहा मतलब नहीं, सास कर रही है नहीं मतलब नहीं, शौहर को चाहिए बीवी कर रही है नहीं, खुद शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह का, जितना शुक्र अदा कर सकते हो शुक्र करो, अल्लाह की नेमतें बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ है सब्र। कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह है, कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नुकसान आ जाए, कोई हादसा आ जाए, तो क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करना है कि भाई अल्लाह की मर्जी है। सब्र और शुक्र ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें, हम अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पुरसुकून बन जाए और हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरे जिससे अल्लाह राज़ी हो, तो सब्र करना है। तीसरी चीज़ है गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें ये देख लें ये सही है या गलत है। जो भी काम हम कर रहे हैं गुनाह वाली चीज़ों से बचिए। सबसे बड़ी जो इबादत है वो गुनाहों से बचना है, सबसे बड़ी इबादत। गुनाहों से जब हम बचते हैं ना तो दिल हमारा नूरानी हो जाता है, और जब हम गुनाहों से नहीं बचते हैं ना तो दिल हमारा वीरान हो जाता है, वीरान घर की तरह। जैसे वीरान घर पड़ा होता है उसमें जाने में भी दहशत होती है, उसमें कोई रहना भी पसंद नहीं करता है। इसी तरह से जब हम गुनाह करते हैं और गुनाहों से नहीं बचते हैं तो हमारा दिल वीरान हो जाता है, और जब दिल वीरान होता है तो इसमें बेसुकूनी पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, और फिर आदमी जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है, और सुकून हासिल करने के लिए वो नींद की गोलियां भी खाता है, सॉन्ग्स भी सुनता है, बाज़ लोग शराब भी पीने लगते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं हासिल हो पाता है। थक हार के क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि बस अब सुसाइड आखिरी इसका हल है। इसीलिए गुनाहों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर हम इन तीन चीज़ों पर अमल कर लें तो हमारी दुनिया में जन्नत बन जाएगी, और जन्नत में भी जन्नत पक्की हो जाएगी। नंबर 1 शुक्र, नंबर 2 सब्र, नंबर 3 गुनाहों से बचना। इस क्लिप को